میرا یہ آج تمام دنیا کے مسلمانوں سے یہ سوال ہے کہ وہ کب خواب غفلت سے بیدار ہوں گے، کب وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچیں گے۔ فلسطین کے مسلمانوں پر اس قدر ظلم کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ ہمارا اسلام تو ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہمارا اسلام تو ہمیں اجازت دیتا ہے کہ جہاں ظلم دیکھو وہاں جہاد کرو، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان اسرائیلیوں کے خلاف، ظلم کے خلاف جہاد کریں اور اس ظلم کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں۔ آج میرا یہ پوری دنیا کے لوگوں سے یہ سوال ہے، تمام لوگوں سے یہ سوال ہے، کیا ہیومن رائٹس یہ اجازت دیتے ہیں کہ ہم بچوں پر ظلم کریں؟ کیا ہیومن رائٹس یہ اجازت دیتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹے بچے کے سامنے اس کے ماں باپ کو قتل کر دیں؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ وہاں ظلم کی انتہا ہو رہی ہے اور ہم یہاں اسرائیلیوں کو مضبوط کر رہے ہیں، فائنینشلی مضبوط کر رہے ہیں، ان کے پروڈکٹس بائی کر رہے ہیں اور انہیں خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے پیسے لیں اور آپ ویپنز وغیرہ خریدیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو ماریں۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ میں مسلمانوں سے یہ سوال کرتی ہوں، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اٹھو مسلمانوں، اٹھو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا بھر کے تمام مسلمان اکٹھے ہو کر اسرائیلیوں پر ٹوٹ پڑو، اسرائیلیوں کو تباہ کر دو، نیست و نابود کر دو، اور وہ فلسطین کے لوگ، وہ پیارے بچے، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمان کب ہماری مدد کو پہنچیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم پاکستان سے، ہم انڈیا سے ہیں، ہم انڈونیشیا سے ہیں، ہم دبئی سے ہیں۔ اب چاہیے کہ تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کر اسرائیلیوں کا مقابلہ کرو، اسرائیلیوں کا مقابلہ کرو اور اپنے پیارے بھائیوں کو بچاؤ، اپنے پیارے بھائیوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ ظلم ہوتا دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں اس کو برا جانو۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اسرائیلی پروڈکٹس بائی کر رہے ہیں، ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، انہیں ہم فائنینشلی تو کمزور کر سکتے ہیں نا۔ تو میرا تمام مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ آج وہ وقت ہے جب ہم اسرائیلیوں کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں۔ روز قیامت ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے اپنے بھائیوں پر ظلم ہوتا دیکھا؟ ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ظلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، بلکہ یہی نہیں کر رہے تھے، ہم ان کو، اسرائیلیوں کو فائنینشلی طور پر مضبوط کر رہے تھے۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ اپنے ضمیر کو جگاؤ، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو اور اسرائیلیوں کے خلاف جہاد کرو۔ اور میرا یہ پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام دنیا میں رہنے والے انسانوں سے ہے۔ مذہب بعد میں آتا ہے، پہلے آتی ہے انسانیت۔ ہم ہیومن رائٹس تو یہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم ظلم کو دیکھیں، ہیومن رائٹس یہ اجازت تو نہیں دیتے کہ ہم چھوٹے بچوں پر ظلم کریں، چھوٹے بچے جو ایک ایک ماں کے ہیں ان پہ ظلم کریں، ایک ایک سال کے بچوں پہ ظلم کریں۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ ان بچوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اگر سوچیں، جسٹ امیجن کریں، اگر ان بچوں کی جگہ آپ کا کوئی بچہ ہوتا جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلا رہا ہوتا تو آپ لوگ کیا کرتے؟ آپ سوچیں، اگر آپ وہاں ہوتی اور آپ کے سامنے آپ کے بچے کی لاش پڑی ہوتی، آپ کے سامنے آپ کے بچے کو قتل کر دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ان ماؤں کا بھی یہی حال ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو دفنا رہی ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جس قدر مدد کر سکتے ہیں غزہ کی مدد کریں، آپ لوگ جس قدر ان کے ساتھ دے سکتے ہیں ان کا ساتھ دیں، اسرائیلیوں کے خلاف جہاد کریں۔ جب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ اسرائیلیوں کے خلاف جہاد ہونا چاہیے۔ میرا یہ حکمرانوں سے بھی سوال ہے، میرا تمام مسلمانوں سے یہ سوال ہے کہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب وہ وقت ہے جب ہمیں یہ دنیا کو بتانا ہے کہ جب مسلمان مل جاتے ہیں تو ایک مضبوط قوم بن جاتے ہیں۔ جب مسلمان ملتے ہیں اور کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور غزہ کے مسلمانوں کو اسرائیلیوں سے بچائیں، ان کے ظلم کا شکار نہ ہونے دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسرائیلیوں کو تباہ و برباد کر دیں، اور امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو دیکھ کے بہت سے لوگ اٹھیں گے اور اسرائیلیوں کے خلاف جہاد کریں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کو بچائیں گے، تاکہ روز قیامت ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے اور ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی، اسرائیلیوں کے خلاف ہم نے جہاد کیا تھا، ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔